علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے اپنے سلسلہ وار پروگرام علم میں یہ کہا تھا کہ پروگرام کے اختتام پر جو سوالات آپ احباب کی طرف سے آئے ہوں گے انہیں ترتیب کے ساتھ بعض ایپیسوڈز اور پروگراموں میں ان کے جواب بھی میں عرض کروں گا۔ تو آج حسب وعدہ ان سوالات کے جواب عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سوالات بہت تعداد میں، کثیر تعداد میں پرائم ٹی وی کو موصول ہوئے ہیں۔ میں نے ان سوالات کی کوئی چھانٹی نہیں کی، اور حتیٰ کہ ابھی آپ کے سامنے اس ٹی وی پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہونے سے قبل میں نے ان سوالات کو دیکھا بھی نہیں۔ ٹی وی اتھارٹیز نے وہ سوالات کی فائل لا کے میرے سامنے رکھ دی ہے، اور میں آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ ان سوالات کو پڑھتا جاؤں گا، اور وقت کی وسعت، وقت کے دامن میں جتنی وسعت ہوگی اس کے حساب سے اس کے جوابات عرض کرتا جاؤں گا۔ پہلا ایک سوال اوسلو سے ہے، ظفر صاحب ہیں کوئی اوسلو سے، تو وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام علم پر جو پرائم ٹی وی پہ آیا ہے، اس پر انہوں نے اظہار تشکر کیا ہے۔ میرے لیے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام علم میں اپنی مادری زبان اردو کے علاوہ انگلش کا بہت استعمال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پروگراموں میں قومی زبان اردو کا ہی استعمال کریں، یعنی انگلش استعمال نہ کرنے کی انہوں نے تلقین فرمائی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہ آپ کا سوال آیا ہے، اس طرح بہت سارے خطوط ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس سے زیادہ انگلش استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ کچھ پروگرام خالصتاً انگلش میں ہی دیں۔ تو میں نے تو بیلنس کیا، جہاں ہماری پرانی عمر کے بہت سے ہزارہ لوگ یورپ میں اور لاکھوں لوگ آباد ہیں، وہاں نوجوان نسل جو وہاں پیدا ہوئی اور وہاں پروان چڑھی، تو ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور یہ پروگرام پھر صرف اسکینڈینیویا اور شینگن یورپین سٹیٹس میں نہیں بلکہ انگلینڈ میں بھی سنا جا رہا ہے، اور انگلینڈ کی نوجوان نسل کو تو اردو کی زیادہ سمجھ نہیں آتی، لہٰذا میرے آڈینس میں یورپ کے کنٹریز بھی ہیں، اور اسکینڈینیویا بھی ہے، اور یو کے بھی ہے۔ اس لیے میں نے مجموعی طور پہ سارے جو مخاطب ہیں، پھر بزرگ عمر کے لوگ بھی ہیں، نوجوان نسل بھی ہے، یونیورسٹیز اور کالجز میں تعلیم حاصل کرنے والی نوجوان نسل بھی ہے، اور حقیقت میں ہم نے ان پر توجہ بھی زیادہ دینی ہے، کیونکہ وہی ہمارا مستقبل ہے۔ اگر ہم انہیں کچھ منتقل آج نہ کر سکے تو وہ ہمارا اثاثہ اور اسلام کی میراث کو آئندہ وقت میں سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو ان کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہالینڈ سے ہے، تنویر احمد صاحب کا خط ہے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ جو کوئی کافر قیدی مکہ میں 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر قیدی ہو کے آئے تھے، اب چونکہ سوال لکھنے والے نے زبان استعمال کی ہے، میں اس کو بہتر فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ غزوہ بدر کی بات ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ 70 قیدی کفار مکہ کے پریزنرز آف وار آ گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو زر فدیہ تھا وہ حکم فرمایا تھا کہ جو میرے مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے دے تو ان کا زر فدیہ جتنے 4,000 درہم 5,000 درہم انہوں نے لکھا ہے کہ وہ معاف کر دوں گا۔ اب وہ سوال میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی
کہ جو شخص خود کافر ہوگا وہ بچوں کو اسلام کی کیا تعلیم دے گا؟ یہ سوال ہے، اصل یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو میری وہ گفتگو، تو میں نے اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کافر قیدیوں کو مدینہ کے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے کہا، نہیں۔ واضح ہے کہ کافر مسلمان بچوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دے سکتا، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلامک ایجوکیشن کے لیے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایکچولی بنیادی تعلیم تھی، میں نے کہا تھا، جو ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ایجوکیٹ کر دے لکھنے پڑھنے کی۔ جیسے آپ لکھتے ہیں آ با تا لکھتے ہیں، اے بی سی لکھتے ہیں، میتھمیٹکس کی بیسک ایجوکیشن کرتے ہیں، اور لٹریچر کی بنیادی تعلیم ہوتی ہے، جس کو ہم بنیادی خواندگی کہتے ہیں، لٹریسی۔ تو چونکہ مدینہ اور مکہ کا جو معاشرہ تھا وہ الٹریسی کا شکار تھا، اور اس میں لکھنے پڑھنے تک سے بھی لوگ واقف نہیں تھے، دستخط بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو بیسک لٹریسی کی بات کی تھی حضور علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ جو میرے مدینہ کے بچوں کو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، بیسک ایجوکیشن دے دے، بیسک لٹریسی جو ان کو مہیا کر دے، تو اس تعلیم کے عوض ان کو میں بغیر زر فدیہ کے آزاد کر دوں گا۔ اور اس سے جو بات سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسلام کی تعلیم تو کافروں کے ذریعے لینے دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر اس سے اسلام کا براڈر ویو سامنے آتا ہے کہ اسلام کا ویژن، اسلام کا نقطہ نظر کتنا وسعت پر مبنی ہے، کہ جس تعلیم کا ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر اور شرعی مسائل پر کوئی اثر نہیں اور اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری سیکولر ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اور سیکولر ایجوکیشن میں ہماری سائنسز بھی آ جاتی ہیں، میڈیکل سائنسز ہیں، انجینئرنگ ہیں، پھر ٹیکنالوجی ہے، پھر سوشیالوجی ہے، پھر آگے ہزارہا ایسے میدان ہیں ہماری سیکولر ایجوکیشن کے کہ جو کوئی کافر پڑھائے یا مسلمان پڑھائے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسلام نے اتنی وسعت نظر دی ہے کہ حصول علم کے لیے غیر مسلموں تک سے بھی اگر علم حاصل کرنے میں ہمیں فائدہ ہوتا ہو تو اس میں اسلام نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اتنا وسیع ویژن عطا کر دیا ہے۔ یہی اشارہ اس حدیث پاک میں بھی تھا جب حضور علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں حصول علم کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے۔ تو صاف ظاہر ہے جب حضور علیہ السلام یہ فرما رہے تھے تو چائنا اس وقت تو اسلامی ملک تو نہیں تھا، نہ آج ہے۔ تو جب چائنا تک جا کے حصول علم کی بات فرما رہے تھے تو یہ وہی تاثر دے رہے تھے کہ حصول علم کے لیے جہاں تک جانا پڑے، جس قوم سے جو ٹیکنالوجی، جو سائنس، علم کا جو شعبہ جس قوم سے میسر آئے جا کے حاصل کر لو۔ اور اسلام کی اسی تلاش نے، علم کی اسی تلاش اور جستجو کے سفر نے، اور یہی موٹیویشن جو حصول علم کے لیے حضور علیہ السلام نے پیدا فرما دی تھی، اس موٹیویشن نے پھر مسلمانوں کو شرق سے غرب تک پوری دنیا کے سفر کروائے۔ انہوں نے پوری دنیا میں کونے کونے میں جا کے حصول علم کی تلاش میں محنت کی، اور وہ وقت آیا کہ 1 صدی، 2 صدیاں اور 3 صدیاں گزرنے سے قبل امت مسلمہ پوری ہیومن ورلڈ، انسانی کائنات کی علم کے باب میں ٹارچ بیئرر اور روشنی کا مینار بن گئی تھی۔ اور یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا علم اور حکمت جو ہے، علم اور حکمت یہ گمشدہ اونٹنی کی مانند ہے، اور یہ تمہاری مومن کی میراث ہے، گمشدہ میراث ہے۔ تو جیسے گمشدہ میراث جہاں سے ملے پالو، اس طرح علم اور حکمت کی بات جہاں سے ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ ایک اور سوال یو کے سے ایک بہن نے لکھا ہے کہ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اور اس پر انہوں نے غم و غصہ کا اظہار کیا ہے، اور پوچھا ہے کہ نئی نسل کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ ایسا کرنے کو کہا جائے، ایسا کہا جائے جو اثر کرے۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ میں جس بہن نے سوال کیا یہ ایک بہن کا مسئلہ نہیں، میں پچھلے 10 سال